الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما فهما. مختصر حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی یکجائی تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر خدا سرور کون و مکان امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس عطا رعالی کے لیے. خطبہ جمعۃ الوداع بابرکت گھڑیاں اور جس ہستی اقدس کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے جسارت کر رہا ہوں، یقیناً وہ بھی بڑی عزت و ناموس والی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جن کو صاحب ذوالفقار بھی کہا جاتا ہے، حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے، علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا، ہر لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، آپ کی معیت کے لحاظ سے اور ایمان لانے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت اور علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی
تو مجھے اتنا ہی محبوب اور تیرے منزلت و قدر اتنی ہے کہ جتنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی۔ لیکن آپ نے ساتھ وضاحت بھی فرمائی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا لیکن میرے بعد قیامت تک نبی نہیں آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ نے چھوٹی عمر کے اندر اسلام قبول کیا، 6 سال یا 8 سال کی عمر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس، جو آپ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس تربیت نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو جنت کا مالک بھی بنایا اور مسلمانوں کا خلیفہ راشد بھی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ یہ 3 بھائی تھے۔ طالب کی وجہ سے ان کے باپ کو ابو طالب کہا جاتا تھا، اور دوسرے عقیل، اور تیسرے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ تینوں بھائیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے شرف اور عزت اور بزرگی ان کو عطا کی، وہ کسی کو نہ ہو سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، آپ کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے نکاح کے اندر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جس وقت چند لوگوں کی موجودگی کے اندر نکاح کر کے دیا اور فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں پکڑایا، فرمایا میں محمد علی تجھ کو مبارک دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی منزلت اور مقام اور شان والی زندگی گزاری۔ اور سیدہ فاطمہ الزہراء کو فرمایا کہ اپنے خاوند کو تنگ نہیں کرنا۔ ایسے مطالبات، پھر ساری زندگی گزر گئی، حضرت فاطمہ الزہراء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ نہیں کیا، تنگ نہیں کیا۔ جہاں اتنے اعلیٰ تربیت پانے والے اور تربیت کرنے والا جن کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، میں تو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور ان کی تربیت کے اندر کوئی ایسا اعتراض نہیں آ سکتا جو انسان کے اندر خامی کا نشان بنے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، صاحب ذوالفقار، حیدر قرار، اسد اللہ کا لقب پانا، یعنی اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، اور واقعی اللہ کا شیر کہ جس میدان کے اندر حضرت علی اترے، اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ بدر کا میدان ہے، جس وقت اسلام قبول کیا 6 سال کی عمر تھی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس حالت میں یا جس طبیعت میں ہوں گا آپ کا ساتھ برابر کا دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ بدر کے میدان میں جس وقت اترے، سب سے پہلے اترنے والے 3 لوگ تھے، وہ بھی رسول اللہ کے خاندان کے اور اہل بیت کے تھے۔ ایک حضرت حمزہ تھے، اور دوسرا حضرت عبیدہ بن حارث تھے، اور تیسرے سیدنا علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے بارے میں، بدر والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اگر کوئی آدمی اپنی ذہانت کے گھوڑے دوڑا لے، علی المرتضیٰ پہ جرا کر لے، وہ اپنا منہ سیاہ کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو جنت سے نکال کے جہنم میں تو داخل کر سکتا ہے، علی کو جنت سے نہیں نکال سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بدر والوں کے لیے، کیا فرمایا تھا؟ اعملوا ما شئتم، جاؤ تم دنیا میں جو کچھ اب کرتے رہو، جو آزمایا میں تم کو، لڑانا کسی اور طریقے کے ساتھ تھا، ایمان تمہارا مکمل ہو گیا، اعملوا ما شئتم، دنیا میں رہ کر کے تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، اللہ پوچھنے والا نہیں۔ ساتھ فرمایا فإنی غفرت لکم، قیامت تک میں تم کو معاف کر دیا ہے۔
ان میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے۔ اور علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری اور آپ کا لڑنا میدانوں کے اندر، کیسے یار یہ لوگ تھے کہ جہاد کے میدان میں رات مسلح پہ سواری کرتے تھے اور دن گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، اور محمد الرسول اللہ کو کہا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو بیعت ہی اس لیے کی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گے اللہ کے راستے میں ہی لڑتے رہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ود کے مقابلے میں اترے۔ ود کون تھا؟ کہتے ہیں کہ 100 جنگ اس نے لڑی ہے اور کسی میں اس نے شکست نہیں کھائی۔ اس نے خندق پھلانگ کر کے مسلمانوں کے قریب آیا، آ کر کے کہنے لگا محمد ہے کوئی میرے مقابلے میں نکلنے والا؟ سارے خاموش تھے، علی المرتضیٰ نکلے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ فرمایا علی بیٹھ جا، تو ابھی چھوٹا ہے اور وہ ود ہے اور اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا۔ پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی مسلمانوں کے اندر جرت اور جسارت اور ہمت والا؟ حضرت علی جلدی سے کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مقابلے میں اترتا ہوں۔ فرمایا علی بیٹھ جاؤ، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور سامنے ود ہے، لوگوں کے دلوں پہ ایک اس کی ہیبت اور دہاشت تھی۔ حضرت علی کو جس وقت مقابلے کے لیے اجازت ملی، حضرت علی کو ود کہنے لگا بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا بیٹا تو چلا جا، میں تیرے سے نہیں لڑنا۔ فرمایا اگر تو نہیں میرے سے لڑنا میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی بات سنتے ہی اس ود کو غصہ آیا، اپنے گھوڑے سے اترا اور حضرت علی پہ وار کرنے چاہا، لیکن یہ مرد میدان مجاہد غازی تھا اور رسول اللہ کا سپہ سالار تھا اور رسول اللہ کا جانشین تھا اور مجاہد تھا، پہلی صفوں میں لڑنے والا تھا، جو کہا کرتے تھے کہ ہم دشمنوں کے تیر جو ہیں وہ اپنے سینے پہ کھایا کرتے ہیں، کبھی پشت پھیر کر کے میدان جنگ سے نہیں بھاگا کرتے۔ اگر کوئی میدان میں پشت پھیر کر کے بھاگ جائے وہ اہل بیت کا فرزند نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اس نے وار کیا، ایسے لگا، حضرت علی جلدی سے پیچھے ہٹ کے جلدی سے پھر اسی پہ وار کیا۔ جس وقت اس پہ وار کیا یہاں سے اس کو اپنی تلوار کے ساتھ ذبح کیا، اور ذبح کیا حتیٰ کہ اس ود کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ساتھ علی نے فرمایا کہ تو بتوں کی پوجا کرنے والا، میں رب محمد کی پوجا کرنے والا، تو میرا مقابلہ کرتا ہے، میں اللہ کی پوجا کرنے والا، میں بیت اللہ کے رب کی پوجا کرنے والا، تو اپنے مصنوعی خداؤں کی پوجا کرنے والا۔ اللہ نے حضرت علی کو فتح عطا فرمائی۔ پھر ایک وقت پھر آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے موتی اور لولا بخیرے فرمایا، غزوہ خیبر ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بناؤں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ علی اللہ سے محبت کرنے والا، الحب فی اللہ والبغض للہ، علی اللہ کے لیے محبت کرنے والا۔ علی اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اللہ سے محبت کرنے والا، کل اس آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا، اور مجھے یقین ہے اور یقین کامل ہے اللہ اس کے ہاتھ میں ہمیں فتح عطا فرما دیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میری آنکھوں کو شدید درد تھا اور میرے ذہن اور سوچ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں گے۔ کبائر صحابہ، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود اور صحابہ بھی موجود، لیکن میں اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے ذہن میں خیال بھی نہ لایا۔ جس وقت صبح ہوئی ہر صحابی سمجھتا تھا شاید کہ صبح میرا نام آ جائے، صبح میرا نام آ جائے۔ اللہ کے نبی نے بڑا ایوارڈ دیا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس وقت رات کے اندھیرے ختم ہوئے نبی نے فرمایا آئین علی، علی کہاں ہے؟ آئین علی، علی کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بھی یہاں موجود ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کی تکلیف کی شکایت کر رہا ہے۔
فرمایا علی کو میرے پاس لایا جائے۔ اہل حدیث علی کی شان کو بھی مانتا ہے، مگر مانتا اس طرح ہے جس طرح اللہ اور اس کا رسول منوانا چاہتا ہے۔ علی کی عزت و عفت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے۔ نہ ہم قرآن حدیث سے ایک قدم آگے ہو سکتے ہیں اور نہ قرآن حدیث سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ جو مرتبہ علی کو قرآن نے دیا وہ اہل حدیث بیان کرتا ہے، جو مرتبہ علی کو مصطفیٰ نے دیا وہ اہل حدیث بیان کرتا ہے۔ فرمایا عین علی، علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ساری رات آنکھوں کو درد رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ نے فرمایا اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ لگایا۔ یہ وہ لعاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کڑوے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لعاب کتنی وہ برکت آنکھ ہوگی، کتنی عزت والا وہ آدمی ہوگا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نصیب ہو گیا۔ میں کہہ سکتا ہوں ببانگ دہل اللہ کبھی ایسی آنکھ کو جہنم کے اندر نہیں جانے دے گے، اس لیے کہ لوگوں نے کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک، جس وقت خارجی اور رافضی فتنے آئے تھے انہوں نے حضرت علی پہ بہتان لگائے تھے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، پوچھا علی کیا حال ہے؟ فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے تکلیف ہے ہی نہیں تھی، اور کہتے زندگی ساری گزر گئی پھر اس آنکھ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہوا ایسے رسول اللہ نے علی کو جھنڈا عطا کیا، اللہ نے علی کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح فرما دیا۔ یہ وقت سارا چلتا رہا، یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے علی کی۔ میرا علی عزت والا، میرا علی غیرت والا، اور میرا علی سفید پوش، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے والا۔ میرا علی اپنی عزت کا بھی خیال رکھنے والا، اوروں کی عزت کا بھی خیال رکھنے والا۔ اگر گھر کے اندر تین دن تک چولہا نہیں جلا، کسی سے شکوہ اور شکایت نہیں کی، فاقہ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ علی تو وہ ہے کہ جسے لوگ جانتے ہیں کہ علی وفادار علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی 4 سال اور 9 ماہ گزر چکے تھے خلافت کے ان کے، اور مسلمانوں کے اندر جو دراڑیں پیدا ہو چکی تھیں اس کے اندر 3 آدمی، اور یہ تینوں خارجی تھے جو اس وقت نکلے، اور ان کا عزم اور منشور یہ تھا کہ مسلمانوں کی اس وقت حکومت 3 آدمیوں کے پاس ہے، عمر بن عاص، معاویہ بن سفیان اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ اگر ان 3 آدمیوں کو ختم کر دیا جائے یہودیت غالب آ سکتی ہے، عیسائیت غالب آ سکتی ہے۔ ان 3 آدمیوں نے، عمر بن بکر نے کہا کہ میں عمر بن عاص کو شہید کروں گا، اور اسی طرح عبداللہ بن حرب نے کہا میں معاویہ بن سفیان کو شہید کروں گا، اور ایک عبد الرحمن بن ملجم، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خارجی تھا یا پارسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے کہا کہ میں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو شہید کروں گا۔ اور یہ لوگ عزم لے کر کے 21 رمضان المبارک کی صبح انہوں نے اپنی میٹنگ طے کی، اور اپنے منصوبے کے تحت فجر کی نماز کے بعد یہ اپنی جگہ پہ چھپ کر کے بیٹھ کے، اور جس وقت یہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی مکہ سے نکل کر کوفہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک عورت ملی، اور جو بڑی خوبصورت تھی، اس پہ یہ فریفتہ ہو گیا، اور اس نے پیشکش کی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں تجھ سے تب نکاح کروں گی کہ جس وقت تو علی کا سر میرے پاس لے کر کے آئے گا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، آیا تو میں اسی کام کے لیے تھا، مگر تجھے حق مہر کے اندر علی کا سر کیوں چاہیے؟ کہا کہ یہ لوگ یہ خارجی تھے، خارجیوں کا کیا موقف تھا کہ علی کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خارجی نعوذ باللہ حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے نعوذ باللہ علی رب بن بیٹھا ہے، یہ خارجیوں کا موقف تھا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
जिस वक़्त उसने ये कहा कि अली का सर मुझे हक मार के अंदर दे दीजिए, मैं आपसे निकाह कर लूँगी। उसने कहा ठीक है। ये अपने इरादे के साथ चलता रहा। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह तक ये बातें पहुँच चुकी कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजम इस अंदाज़ के साथ और इस इरादे के साथ आपके पास पहुँच चुका है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और फरमाने लगे, अब्बा जान ये आपके कत्ल पे दर पे है, अगर इजाज़त हो तो इसे कैद कर लिया जाए। फरमाया अगर इसे कैद कर लिया जाए तो मैं शहादत कैसे पाऊंगा। और दूसरा जवाब ये दिया कि जिसने अभी मुझे कत्ल ही नहीं किया मैं उसे किस तरह कैद कर सकता हूँ। और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह की एक कनीज़ कहने लगी, सुबह का वक्त हुआ, फजर के वक़्त आपने इस तरह अपनी दाढ़ी को पकड़ा, फरमाया अली हो सकता है तुझसे पहले तेरी दाढ़ी खून के अंदर रंग जाए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अली तेरी उस वक़्त मौत करीब आ जाएगी जिस वक़्त तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंगा जाएगा। हज़रत अली मुर्तज़ा ऐसे ही करते रहे और ऐसे ही कहते रहे हत्ता के इरादा पक्का निकला। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम को लोगों ने देखा कि वो एक नई तलवार बना करके और जहर आलूद कर रहा है। लोगों ने पूछा भाई जंग की तो तैयारी है नहीं और जंग के दिन भी नहीं है, तू किस लिए तैयार कर रहा है। कहने लगा मैं ऐसे शाह सवार और ऊँट ज़िबा करूँगा, आप देखेंगे। बातों बातों में उसने इशारा दिया, लेकिन हज़रत अली के पास फिर लोग आए, फरमाया नहीं मैं अभी उससे नहीं पकड़ सकता। कितना दर्जा है और कितना हौसला है और कितनी वुसअत ज़र्फ़ी है। आज हमें कोई गाली दे दे हम बर्दाश्त नहीं करते, हम एक गाली का जवाब 2 गालियां देते हैं, एक थप्पड़ मारे 2 थप्पड़ मारते हैं, इनका जवाब पत्थर से देते हैं। जिस रसूल से मेरे नबी अली ने अपना तरबियत ली थी वो भी ऐसे था कि पत्थर खा करके अपने दुश्मनों को दुआ दिया करता था। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि मैं नहीं पकड़ सकता। फिर इसी तरह हुआ कि 21 रमज़ान मुबारक की सुबह थी। हज़रत हसन फरमाते हैं कि अब्बा जान सारी रात नहीं सोए और इसी तरह बेदारी के आलम में रहे। तहज्जुद के करीब वक़्त था, आँख लगी, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। फरमाया अली तू दुनिया से तंग आ गया है, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा। अपने बेटे को कहने लगे कि अब मेरी मौत और शहादत का वक़्त करीब आ गया है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह ने ऐसे ही कि जिस वक़्त हज़रत हसन थे और 2 आदमी, ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजम और एक शबीब नामी, इन्होंने 30 दिन या 40 दिन तक वो तलवार जो थी जहर आलूद करके रखी थी। अल्लाह अकबर। अगर थोड़ी सी भी जिस्म के साथ टच होती उससे इंसान नहीं बच सकता था। हज़रत अली मुर्तज़ा मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, एक इधर छुप करके है एक इधर छुप करके है। ज़रा देखो तो सही नबी के सहाबा के साथ क्या सलूक किया गया, कैसे अमन आए। अगर अली मुसलमान नहीं दुनिया में कोई मुसलमान नहीं, अगर अली जन्नत में नहीं जा सकता तो दुनिया का कोई आदमी भी जन्नत में नहीं जा सकता। ऐसे ही हुआ कि हज़रत अली दाखिल हुए, शबीब का जो वार था वो ताक पे पड़ा और जो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम था इसने सीधा तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पे मारी और मारने के बाद आपने फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली ने फरमाया मैं कामयाब हो गया। आप गिरे, हज़रत हसन ने उठाया और ये भागने की कोशिश कर रहा था। सहाबा ने जल्दी से इसे पकड़ लिया और इसकी जसारत और हिम्मत देखिए, कहाँ अली मरहब को हला करके रख दे और कहाँ वद को ज़िबा कर दे। लेकिन जिस वक़्त अपनी ज़ात की बारी आई, अपने दुश्मन को सामने खड़ा करके पूछा, ओ अब्दुर्रहमान बिन मुलजम सारी ज़िंदगी में तुझ पे एहसान नहीं किए, कहाँ तूने किए थे। हाँ, हज़रत अली मुर्तज़ा की बेटी उम्मे कुलसूम ने कहा था, ऐ जालिम तूने अमीर उल मोमिनीन को शहीद करने की जसारत की है। उसने कहा मैं अमीर उल मोमिनीन को नहीं कहा किया ज़िबा, मैं तेरे बाप को शहीद करने की यानी अमीर उल मोमिनीन मानने से भी वो भाग गया था। इसका मतलब यह कि जो अली उल मुर्तज़ा को अमीर उल मोमिनीन नहीं मानता वो खारजी है।
وہ جہنم کا کتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے جو علی المرتضیٰ کو امیر المومنین نہیں تسلیم کرتا۔ فرمایا اچھا، حضرت علی نے حضرت حسن کو فرمایا یہ قیدی ہے، اس کو پکڑ لیا جائے، لیکن اکرموا نزلہ، اس کی مہمان نوازی کرو۔ اللہ اکبر۔ احسنوا مثواه، اس کو اچھا ٹھکانہ دو، اگر میں زندہ رہا تو میں خود بدلہ لوں گا یا معاف کر دوں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو علی کا سبق ہے کہ اس کے ساتھ اتنا ہی ظلم کیا جائے جتنا اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کو ایک وار کے ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے، اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کی لاش کا تماشا نہ بنانا۔ حضرت علی نے حضرت حسن کو وصیت فرمائی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ فرمایا بیٹا اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، نماز پڑھنا۔ میرے علی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پائی وہی اپنے بیٹوں کو تعلیم دی۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو بٹھا کر کے فرمایا، ساتھ محمد بن حنفیہ تھے جو حضرت علی کے بیٹے تھے اور دوسری بیوی میں سے تھے، ان کو کہا یہ تیرے دونوں بڑے بھائی ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہے ان کے مشورے کے ساتھ کرنا ہے۔ اور حسن حسین کو فرمایا یہ محمد بن حنفیہ تمہارا بھائی ہے، اس کا حق سلب نہیں کرنا، اس کو اسی طرح احترام دینا ہے جس طرح ایک سکے بھائی کو دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی 21 رمضان بروز جمعۃ المبارک صبح کا وقت آخری الفاظ تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دنیا سے کوچ فرما گئے۔ کوہرام مچ گیا ہر علاقے کے اندر کہ آج وہ آدمی شہید ہوا ہے جس نے رسول اللہ سے عزم کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں جس حالت میں ہوں گا آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اور آخری وقت فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب اس لیے ہو گیا کہ جو وعدہ محمد سے کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ ہوا ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جب یہ بات خبر نشر ہوئی، لوگ مدینہ کی طرف لپکے اور حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول اللہ کی طرف جا رہی ہیں، مہاجرین اور انصار نکلے کہ نبی کا حرم ہے، نبی کی زوجہ ہے، استقبال کے لیے، لیکن علی المرتضیٰ کی شہادت کی خبر سن کر کے فرماتے ہیں کہ چادر نہیں سنبھلی جا رہی تھی، پاؤں لڑکھڑائے جا رہے تھے اور بار بار گرتے تھے، حتیٰ کہ روضہ رسول اللہ تک پہنچ جا کر کہنے لگی اے نبی ہدایت، جن لوگوں نے تیرے ساتھ اپنی وفا کا وعدہ کیا تھا آج انہوں نے اپنی وفا کا وعدہ نبھا دیا ہے۔ آج اس آدمی کو کہ جو لوگوں کے لیے خیر خواہ تھا اور جو لوگوں کے لیے بڑی محبت کرنے والا تھا، آج اس دنیا سے اس کو شہید کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے یہ الفاظ ملتے ہیں، اے عرب والو، ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان چلے گئے، علی چلے گئے، اب جو دل میں آئے تم کر سکتے ہو، تمہیں کچھ کہنے والا نہیں رہا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔